سوات کی سیر کو جانے والا سیالکوٹ کا خاندان، قاتل لہروں کی نظر۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے بسی کی حالت میں سارا خاندان لقمہ اجل بن گیا۔ اس میں قصور کہاں تھا، غفلت کس کی تھی اور بحیثیت قوم ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ 27 جون 2025 صبح کا وقت تھا۔ سوات پاکستان کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں لوگ سیر کو آتے ہیں۔ ایک دن سیالکوٹ کا بڑا خاندان سوات گھومنے آیا۔ یہ لوگ سوات بائی پاس پر جی قربان ہوٹل کے قریب دریا کے کنارے ناشتہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ چائے پی رہے تھے اور کچھ لوگ سیلفیز بنانے کے لیے پانی کے قریب گئے۔ اسی وقت دریا کے اوپر کے علاقوں میں بہت تیز بارش ہوئی اور دریا کا پانی اچانک سے بڑھ گیا۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں 18 لوگ، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین تھی، پانی کے لہروں میں بہہ گئے۔ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جہاں یہ خاندان پانی میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ درمیان میں پتھر کے ٹیلے پہ کھڑے اور کچھ پانی میں گرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ریسکیو ٹیم اس وقت یہاں نظر نہیں آتی اور بس لوگ مدد کے لیے چیختے رہتے ہیں۔ ریسکیو 1122 اور پاکستان آرمی نے بعد میں آپریشن شروع کیا۔ 80 سے 120 ورکرز نے 5 سے 8 مقامات پر تلاش شروع کی۔ 4 لوگ زندہ نکالے گئے اور 12 لاشیں مل چکی ہیں، باقی ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ سب سے زیادہ تنقید اس بات پر ہوئی کہ ریسکیو ٹیم 2 سے 3 گھنٹے بعد پہنچی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مدد بر وقت مل جاتی تو شاید زندگیاں بچ سکتی تھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ سوات میں سیکشن 144 لگ چکی تھی اور فلڈ وارننگ بھی دی گئی تھی، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قانونی طور پر اتنا سب کچھ ہو چکا تھا تو اس پر عمل درآمد کہاں تھا؟ کیا لوکل ایڈمنسٹریشنز نے ہوٹل کو، ٹورسٹ کو یا دریا کے کنارے جانے والوں کو ایکٹیولی روکا؟ کیا پولیس یا والنٹیئرز نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا؟ یہ سب باتیں ابھی بھی واضح نہیں۔ سوچئے اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکنک پر جائیں اور کوئی آپ کو صرف ایک بورڈ دکھا کر کہہ دے کہ خطرہ ہے، مت جاؤ، تو کیا آپ وہاں جائیں گے؟ یا پھر آپ کو لگے گا کہ شاید یہ صرف روٹین وارننگ ہے؟ پاکستان میں عام طور پر لوگ وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن نیچر کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے ریسکیو ٹیم کے لیٹ پہنچنے پر سخت تنقید کی۔ لوگوں نے کہا کہ جب ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی تب ریسکیو ٹیم کہاں تھی، اور جب وہ آئیں تو ان کے پاس حالات سے نپٹنے کے لیے ضروری سامان بھی موجود نہیں تھا۔ ہمیں حوصلہ ہوا کہ وہ آ گئے ہیں تو چلے کوئی نہیں، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس سامان نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے صرف پیپر ورک کیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقامات پر سیفٹی میئرز کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس حادثے میں ہر ادارے کا رول تھا۔ لوکل ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ وہ ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور پکنک سپاٹس پر ایکٹیو مانیٹرنگ کرتے اور لوگوں کو حالات کے بارے میں بار بار وارن کرتے۔ ریسکیو سروسز کے لیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کی ناگہانی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنے ریسورسز کا انتظام پہلے سے کرتے۔ ٹورسٹس، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی ایریا میں سیکشن 144 لگا ہو یا فلڈ وارننگ ہو تو اس جگہ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ صرف حادثے کے بعد کی کوریج نہ کرے بلکہ لوگوں کو پہلے سے ایجوکیٹ کرے۔ اس سانحہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ قدرت کی طاقت کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور قانون صرف کاغذ پر نہیں، اس پر عمل درآمد بھی نظر آنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہر انسان کو اپنی اور دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ آج بھی دریائے سوات کی لہروں میں کھو جانے والے لوگوں کی کہانی صرف ان کے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک سبق ہے، اور دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم کھو جانے والوں کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ہم سب کو مل کر اس طرح کے حادثوں سے بچنے کے لیے مثبت سوچ اپنانی ہوگی اور حالات کے مطابق SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔